बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शहबाज शरीफ भाई पहले नंबर पे है और बाकी सारे आउट हो गए हैं। कल ही रह गया पहलवान गुड बुक्स में। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी नज़र आपके यानी इल्म में दो अहम वाक़यात लाना चाहता हूँ। पहला वाक़या जो है वो हज से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि मुसलमानों का जो एक अहम तरीन इबादत है हज, वो आजकल जारी है और यहाँ पर लोग जाते हैं सर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, दुनिया भर से। किसी भी मुसलमान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना, वो ये होती है कि वो हज कर ले और अल्लाह ताला के घर पे जाके हाज़िरी दे आए, सरकार के कदमों में जाकर हाज़िरी दे आए। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसके लिए लोग कमेटियां डालते हैं, पैसे जोड़ते हैं, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उनकी, और फिर पाकिस्तान में उनको जब मौका मिलता है तो वो बेचारे हंसी खुशी जाते हैं। लोग मुबारकें दे रहे होते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ नाम आ गया है। ये अमीर लोग तो जाहिर है जिस तरह हज करते हैं उन्होंने तो करोड़ रुपया खर्च करना, 50 लाख खर्च करना कोई इशू नहीं। जो माड़ा आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो बड़ी मुश्किल से सारी ज़िंदगी के पैसे उसने जमा किए होते हैं। और पिछले साल जो हज पर गए वो बड़े राज़ी रहे। अब्दुल शकूर साहब, मौलाना अब्दुल शकूर, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उनके इंतज़ामात जो थे वो बहुत अच्छे, उनकी तारीफ़ की गई, सब ने तारीफ़ की। इस साल पाए ना काम 180 डिग्री से पलट गया। इस साल तो ऐसे लगा जैसे कोई इंतजामात जो है ना वो किसी ऐसे मिनिस्टर के पास हैं जिन्होंने परवाह ही किसी शायद ही नहीं। मुझे नहीं पता आजकल हज के हवाले से मिनिस्टर कौन है। 100 तो ज़्यादा मैं कबीना है, मैंने नहीं याद है सच्ची जी गल है, मैं भी किसी का ना लला। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक हमारी व्यूअर हैं और उनका नाम है डॉक्टर सादिया राना। वो हज पर गई हुई हैं और उनकी मुझे वहाँ से कॉल आई। उन्होंने मुझे ये कहा कि बहुत बुरे हाल है सर, जिस बिल्डिंग में हमें रखा गया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना वाशरूम्स के इंतज़ाम है, ना वहाँ पर पानी मिल रहा है पीने को, ना धोने पानी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत बुरे हालात में हम लोग हैं यहाँ पर। और आम जो पाकिस्तानी हैं, जो बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर लोग जो हैं वो उम्र के तकरीबन आखिरी हिस्से में जाते हैं हज करने के लिए। अल्लाह ताला जिन्होंने हिम्मत दे दे। वैसे आपस की गल है, मैं तो समझता हूँ कि जिनके पास ताकत है फिज़िकली जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हज एक बहुत जो है ना फिज़िकल उसमें एग्जर्शंस होती हैं, ठीक है। तो जिसके पास ताकत है भाई ना टुरदा फिरदा हड्डा पैर वाले कायम बंदा चला जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसको पैसे दिए हैं वो ये ज़रूर चला जाए। लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो सारे दुनियावी काम नवेड़ के ना एंड पे जाके, जब अल्लाह जानता है एंड किदा आ गया, लेकिन जो ये समझते हैं कि यार उन्हें काम रह गया हूँ जाके असी जरा ना अपना उत्थे हाज़िरी दे आइए, तो वो जाते हैं। वो कहते हैं बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। मुझे डॉक्टर साहबा ने बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं वो हाइपरटेंसिव भी हैं, यहाँ पर शुगर के पेशेंट भी हैं, यहाँ पर लोग अदरवाइज़ पेशेंट्स हैं, और हमारी वजारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं। वो कहती मैंने कॉल भी किया, जो नंबर दिए हुए थे हेल्पलाइन के वहाँ पर भी कॉल किया, बहुत मैंने कोशिशें की हैं, लेकिन किसी पासे आवाज़ नहीं सुनी गई। जो कोई बंदा यहाँ पे रखा हुआ था या कहा जाता कि इतने तुम कॉल करो, इतने बंदे ਤੁਹਾਡੀ हेल्पलाइन मौजूद है, उत्थे बंदे ही कोई नहीं मौजूद है, फ़ोन ही कोई नहीं सुनता। बड़े बुरे हालात हैं। तो वो तो खैर कहती कि मैं तो चूँकि अफोर्ड करती हूँ तो मैं तो अगली फ़्लाइट फड़ के वापस आ जाएंगी, बाकी लोग क्या करेंगे। ये बात दुरुस्त है, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया वैसे कि ये इस तरह के हालात क्यों बन गए हैं। एक बंदा था, इसका मतलब टोटल जिन्हें काम सीधा किया सी, मौलाना शकूर साहब, अल्लाह ताला उनको करवर करवर जन्नत में जगह दे। और मेरी समझ में नहीं आया, बाकी सारा इहदा मतलब सिस्टम थल्ले है ही कोई नहीं, सिर्फ डंडा ही चल रहा है तो भाई ना काम ठीक होंगे। बाकी जो हज की मिनिस्ट्री है सॉरी, उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग हैं, सरकारी मुलाजम हैं, वो पैसे लेंदे ने एडे बड़े चंगे भले गैले घर लैके जाते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, गल्लां ही करी जा रहे हैं। बड़ा एक सीरियस कंसर्न है मुझे तो, बतौर मुसलमान भी, बतौर पाकिस्तानी भी बड़ी तकलीफ हुई है। तो इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। जो भी कंसर्न लोग हैं इसको ज़रूर देखें। मैं तो समझता हूँ कि जो नूर आलम खान साहब हैं, जो भी मतलब शेख रहील असगर है, और बहुत सारे जो भी इससे कंसर्न लोग हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठते हैं, भाजी नोटिस लो, बुलाओ, ताड़े को भावें 1.25 महीना रह गया पर लटका दो फड़ के, छड़ना ना। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, ये मजाक नहीं है।
تو میں تو یہی سمجھتا ہوں بہرحال میں نے اب آواز اٹھا سکتا تھا وہ میں نے اٹھا دی ہے. میرے واسطے جو ہوں بھائی میں لٹکا گیا ہوں انتی کرنا انہوں یعنی لٹکان دے سے مراد ہے کہ انہوں دی نوکریاں لے گیا ہوں, لیکن میرے واسطے میں نہیں ہے, میں صرف آواز اٹھا سکتا ہوں, وہ میں نے اٹھا دی ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک مذہبی طرز کا ہے, اور وہ سر سکھ کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد میں بستی ہے. سکھر میں ایک جو ہے گردوارہ ہے 100 سال پرانا, یہ صاحب ہیں جی ردیش سنگھ ٹونی, انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر جو گنڈے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس 100 سال پرانے گردوارے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی سکھر پولیس, اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو کہ گنڈے ہیں ان کے ساتھ. اب انہوں نے نام نہیں لکھا, مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہاں پر کون سے گنڈے ہیں. میں نے اس معاملے کو چیک کیا اور میں نے پوچھا امداد سومرو سے, میرے پاس سندھ تو کوئی خبر کاؤنٹر چیک کرن دا فوری اور مستند ذریعہ جو ہے نا امداد سومرو صاحب ہے. تو میں نے امداد سومرو صاحب سے پوچھا کہ اے یار واقعہ ٹھیک ہے, ٹویٹ ہونے کا, ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی یار تکلیف ہوتی ہے, بلاول بھٹو سرداری کی وہاں پہ حکومت ہو, وہاں پہ مراد علی شاہ بیٹھا ہو, وہاں پر ناصر حسین شاہ بیٹھا ہو, وہ سر خورشید شاہ کا وہ شہر ہو, اتنے بھاجی ہے ہو رہا ہوئے تو پھر بندہ کتنے جاوے. یہ تو بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں دنیا بھر میں تاثر کم از کم یہ ضرور موجود ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کرتی. بھاجی چیکا مار دے پہ جے سکھ ہوتے. بلاول صاحب آپ جاپان کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تانوں اور دورے کراوے, تسی مطلب وزیر اعظم بنو پاویں, لیکن میں جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر پہلے اپنے گھر ول دھیان دیو, ایتے بڑے حالات خراب نے. اور پوچھیں ذرا فون کر کے پیچھے جو آپ کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں کنسرنڈ, یا سکھر میں اب شیخ اسلام صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ میئر بنے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا. ابھی تک تو جب میں ولاگ کر رہا ہوں میری اطلاعات کے مطابق حیتی کرتے پائن کسی نے زیادہ نوٹس نہیں لیتا. لوگوں نے ٹیگ کیا ہے بلاول صاحب کو, میں نے خود بھی کیا ہے, بہت سارے اور لوگوں کیا ہے, ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے والی, لیکن نوٹس نہیں ہویا ان تک, یا کم از کم انہوں نے ریلیف نہیں لبا. ٹھیک ہے, اب تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں, اللہ کرے کہ سر فٹافٹ ریلیف لبے. پوری دنیا میں جو بستی ہو رہی ہے وہ بڑی تھان تے ہے, لیکن یار اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ جو ہے وہ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے, ہر ایک کا. میں یہ بالکل اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ دو معاملات تھے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اب میں آن لگوں اپنی اصل خبر کی طرف, اور اصل خبر یہ ہے کہ جناب جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے ان کے درمیان ایک قسم کی کولڈ وار جو ہے نا اب وہ گرم ہوتی جا رہی. پاج میں آپ کو ابھی سے اطلاع کروں, جب کولڈ وار شروع نہیں تھی میں نے تب کہا تھا کہ یہ کولڈ وار کی طرف جائیں گے. اور کولڈ وار جڑی نا وہ لفظی گولہ باری تو گل اگے ودن لگی جائے. وہ کیسے بڑھنے لگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ حضور اگر کوئی بندہ تحریک انصاف تمہیں پتا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس طرح ٹائٹینک ڈبیا سی نا تے لوکی جانا بچان لی چھالا مار رہے سن, ایسے طرح تحریک انصاف کا ٹائٹینک جو ہے وہ پائن آئس برگ دے نال ٹکرایا, بلکہ آئس برگ نہیں میں تے لگتا وہ چنگی بھلی کوئی چنگی شے نہ ٹکرا پیا ہے. بلکہ ٹکرایا کیا ہے, عمران خان نے نس نس کے لتاں ماری ہیں, بامو بڑھ کے سر مارے اس دفعہ تے, تو پھر یہی نتیجہ نکلنا سی. ابھی تو وہ نتائج نکلے نہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی, اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ نام و نشان مٹ جانا ہے. سچی بات یہ ہے, اتنا غصہ اور اتنا زیادہ عمران خان نے کام اپنا خراب کیا ہے. اگر وہ یعنی بندے دے پتران کی طرح پارٹی نو چلاندا رہندا, حکومت چلے گی کوئی گل نہیں یار, پھر کیوں ہے. پیپلز پارٹی ایڈی پرانی جماعت ہے, کنی باری حکومت گئی, وہ لیڈر ایک پھانسی چاڑ کے مارتا, دوجی سڑک تے مارتی, سینکڑوں کارکن مار دیے. پیپلز پارٹی نے کدی یہو جی حرکتاں نہیں کیتیاں. نون لیگ کو دیکھیں, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, 2 دفعہ جناب جھوٹے پرچے جو اندر کرتا, 30 سمیت اندر کرتا, کدی پیو پھڑ لیا, کدی بھرا پھڑ لے, کدی بھتیجے پھڑ لے. انہیں تو کدی نہیں یہو جی حرکتاں کیتیاں, انہیں تو کدی یہو جی گلاں نہیں کیتیاں جہو جیاں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں, اور جس طرح سے حملے شملے کیے. تو یہ میں ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تحمل کی ضرورت ہے. لیکن عمران خان کا کھلنڈرا پن نہیں جاتا. وہ 70 سال لوگ بھی اپنے آپ کو 17 ہی سمجھتا ہے.
آگ لگا دوں گا اور جلا کے راکھ کر دوں گا والی زندگی گزار رہے ہیں تے پھر وہ پائے نا وہ جلا کے راکھ کر دوں گا والا کام جڑا نا وہ صرف اس مطلب وہ جگہ پہ ہی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ جو ہے موکلوں کو خوش کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں اور اس کے ارد گرد جینگا لالا ہم کا ڈانس کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس ٹائٹینک میں سے چھال مار دے نے اگر تو وہ چلے جائیں نون لیگ کی طرف، پیپلز پارٹی والوں کا موقع بتا رہا ہوں، تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اگر وہ چلے جائیں آئی پی پی والوں کی طرف یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف تو ہم انہوں نے کچھ نہیں کیا جاتا، چاہے وہ شخصیت مراد راس ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مراد راس وہ آدمی ہیں جس کے بارے میں آئی جی پنجاب نے جب پریس کانفرنس کی، جو 6-7 اہم ترین ملزمان ان کی نظر میں موجود ہیں، ان میں سر مراد راس بھی ایک شخصیت ہے۔ سر انہیں جو ہے آئی پی پی جوائن کی ہے، وہ بھائی کو پھاڑی نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جناب انہیں دونوں کو چلا جائے وہ سکون ڈاٹ کا بھی چاہیے، کوئی بندہ ہماری طرف آنا چاہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کو روکتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ آ جائے کہ نہیں جی میں جانا ہے پیپل پارٹی تو وہ گھر چھاپے پہن کا سلسلہ رکدا نہیں۔ وہ سیریس کنسرنز جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں، اور میں آپ کو فرام ہورسز ماؤتھ یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کی طرف سے باقاعدہ طور پر آصف زرداری صاحب کو یہ شکایت لگائی گئی ہے کہ جناب اے جڑا وزیر اللہ تسی بایا ہے اے ساڑھے کسے کام دا نہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شکایتیں لگتی رہتی ہیں، دیکھیں سیاسی ورکر کی ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی، لیکن وہ جو کنسرن شو کر رہے ہیں نا وہ دو جگہ کے اوپر ہے، ایک پولیٹیکلی ہے اور ایک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں۔ پہلا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے شو کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پولیٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پنجاب پولیس دے دے انڈر ہے نا، ساڈا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، نون لیگ دے سارے ہوئی جاندے نے، یہ بھی وہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس پر آج میں نے بلکہ ایک دیکھا ایک پروگرام سیل وڑائچ صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو ان سے اسی قسم کا سوال کیا وڑائچ صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب پولیٹیکل لوگ ہیں، کچھ کے کام ہو جاتے ہیں کچھ کے نہیں ہوتے، تو ہم تو لوگوں کے کام کرنے نہیں آئے، ہم تو نگران ہیں، ہم کسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو صرف یہاں پر روزمرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بٹھایا گیا، الیکشن کمیشن نے ہمیں اتنا ہی مینڈیٹ دیا، اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ گالتے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں منڈا۔ بہرحال اب پیپلز پارٹی کی کنسرن ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نا اپنا اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو قریبی لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی طرف سے ملنے والے جو اشارے ہیں، اس میں یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ان کی پریورٹی میں نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی جو ہے ان کی کوئی سیکنڈ پریورٹی میں شاید چلی گئی ہے، بلکہ تھرڈ پریورٹی میں چلی گئی ہے۔ پہلی پریورٹی جو ہے وہ ان کی نون لیگ ہے، اور نون لیگ میں شہباز شریف نمبر 1 میں پائیں، ٹھیک ہے، کیسے ہے میں بتاتا ہوں بھی آپ کو۔ دوسرے نمبر پہ آئی پی پی ہے، اور پیپلز پارٹی تیسرے درجے سے جا کے کھلوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کہ جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو ان کو نمبر 1 لیڈر ریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی بہت ایکسیلنٹ زبردست نوجوان لیڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ سندھ میں جو کرپشن ہے اس کا ایک بیگیج ہے۔ اب مبینہ کرپشن، اب میں چونکہ سندھ جو نہیں رہتا مینوں نہیں پتا اتنے کنی کرپشن ہے، لیکن کرپشن تو پاکستان کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں موجود ہے، ایتے کرپشن تو پاک سوسائٹی باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دودھ والا بھی پانی پا کے دودھ بیچتا پائیں، تے جڑا نا اپنا کی کہتے ہیں وہ جڑا سویرے سبزی بیچنا آتا وہ بھی پانی کا ترونکا لائی جاتا ہے تاکہ سبزی بھاری ہو جائے، تو یہاں پر تو یہ معاملہ موجود ہے۔ اچھا، لیکن اس کے مقابلے کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ زبردست پرسنالٹی ہیں اور بہت زیادہ کام کرنے والے آدمی ہیں، یہ تو بلاول صاحب نے خود بھی کہا تھا۔ اور پھر جناب شہباز شریف جو ہیں ان کے بارے میں پچھلے 1.25 سال کے اندر ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن کا الزام بھی نہیں آیا، نہ ان پر آیا نہ نون لیگ کے یا پوری فیڈرل کیبنٹ میں سے کسی پر الزام نہیں آیا۔ یہ اب جو ہے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بات ہو رہی ہے، تو شہباز شریف کو وہ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں وہ بات کرنے سے ذرا احتراز برتتے ہیں۔
ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ को नाअहल ही रखना ने, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣੇ। एक नवी कहानी शुरू होने लगी ना भाई ना इतों, ठीक है। तो शहबाज शरीफ जो है वो नंबर 1 पे आ गया। बाकी जो इमरान खान है वो तो भाई ना ग्राउंड ही नहीं गा। एक होंगे ना कोई 9वां 10वां 11वां खिलाड़ी, ना ना वो तो 12वें भी नहीं गा, वो तो किसी कंसिडरेशन च है ही नहीं, सिवाय इसके कि उसका मुस्तकबिल तारीख है। ये जो 93 लोग थे उनमें से शहबाज शरीफ सारे पछाड़ कर नंबर 1 में आ गए हैं गुड बुक के अंदर। और गुड बुक ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक की बात करूँ, पहले वैसे शहबाज शरीफ ब्लू आइड थे, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से काम किया है उस पर भाई सारे बड़े रश कर रहे हैं कि यार यहो जिहा बंदा चाहिए। अब इलेक्शन होंगे इलेक्शन नहीं होंगे ये अलग बहस एक चल रही है, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे वो यानी लग यूँ रहा है, ये अब मेरी अपनी अजम्पशन है कि अगर नून लीग की हुकूमत बनती हुई हो तो वो एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ के मोढे ते हत्थ रखणगे बजाय नवाज शरीफ के, तो यह नून लीग के विच एक नवा रफड़ पाने की मुतरादफ गल हो सकती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो सच्ची मुची नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को लव यू कह रहे हैं कि क्या बात है शहबाज शरीफ, वेल डन। ये उनको शहबाज स्पीड काफ़ी पसंद आई पड़ी है। तो ये मेरे पास मालूमात थी और ज़ाहिर है कि इसमें मेरा अंदाज़ा भी शामिल था, तो जो कुछ भी था मैंने ईमानदारी से आप तक पहुँचा दिया। अब दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।